ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ شروع کرتے ہیں آج کی ایک نئی کہانی۔ گھر میں آتا مال اور خوش بختی کسی اچھی نہیں لگتی۔ لوگ تو مال کی خاطر کیا کچھ نہیں کر جاتے اور پھر انہیں اس بات کا علم بھی نہیں ہوتا کہ ان کے اس عمل سے مال آئے گا بھی یا نہیں۔ مگر میرے پاس وہ سن موجود تھا کہ یہ کیسی چیز ہے جسے کرتے ہی میرے گھر سے ساری غربت اور افلاس ختم ہو جائے گا۔ کام مشکل تھا، بس اسی وجہ سے میں کرنے سے بہت ڈرتی تھی۔ مجھے ہر رات خواب میں ایک بزرگ نظر آتے تھے جو کہتے تھے کہ عالیہ کی شادی کر دو، مالا مال ہو جاؤ گی۔ مگر پریشانی کی بات تو یہ تھی کہ میری بیٹی عالیہ میری سب سے چھوٹی اولاد تھی اور وہ اب بھی بہت کم عمر اور نادان تھی۔ میں کیسے اتنی سی عمر میں اس کی شادی کر سکتی تھی؟ اگر مجھے میری 18 سال بیٹی فرزانہ کے متعلق ایسا کوئی خواب آتا تو میں ایک منٹ نہ لگاتی اور جیسے تیسے کر کے اس کی شادی کر کے اسے رخصت کر ہی دیتی۔ آدھی رات بیت چکی تھی، ہر سو اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور میں اس خواب کے بعد بیدار ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ اٹھ تو گئی ہی ہوں، کیوں نہ میں تہجد کی نماز ہی پڑھ لوں۔ میں وضو کرنے کی خاطر اپنے کمرے سے باہر نکلی تو مجھے عجیب سی درد سے نڈھال آواز سنائی دینے لگی تھی۔ یہ آواز اور سے نہیں بلکہ میرے بیٹے کے کمرے سے آ رہی تھی۔ میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور بھاگتی ہوئی اس کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ زمین پر گرا پڑا تھا۔ اس کی حالت اس قدر خراب تھی کہ میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا تھا۔ میں بولی، کیا ہوا میرے بچے؟ میرے لال ساتھ کی آنکھوں سے آنسو گرتے چلے جا رہے تھے مگر وہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا تھا، اسے بیڈ پر لٹا دیا اور پانی کا گلاس اس کی لبوں سے لگا دیا تھا۔ ساتھ کا چہرہ بالکل زرد تھا۔ تھوڑی دیر وہ خاموش رہا مگر پھر اپنے چہرے پر جبری مسکراہٹ سجا کر بولا، امی آپ کیسے بیدار ہو گئی؟ میں بولی، تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی تھی۔ اس نے سر ہلایا تو میں بولی، طبیعت زیادہ خراب ہے؟ وہ کہنے لگا، ہر رات ایسی ہی تکلیف ہوتی ہے امی، میں آپ سے چھپا لیتا ہوں کیونکہ جانتا ہوں کہ ماں کے دل پر بہت بری گزرے گی، مگر امی آج حال دل بتا رہا ہوں کہ آپ تہجد پڑھتی ہیں، میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے اس اذیت سے بچا لے، مجھے اپنے پاس بلا لے، تب بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، بس مجھے سکون مل جائے۔ میں نے بیٹے کی بات سنی تو دل پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ میں بولی، اللہ نہ کرے ساتھ کہ تمہیں کچھ ہو، پھر اپنے منہ سے ایسے الفاظ مت نکالنا۔ ساتھ بہت تکلیف میں تھا، اس نے اپنی آنکھوں ہے ہاتھ رکھ لیے اور بولا، امی میں سونا چاہتا ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ میں اٹھ کر باہر آ گئی تھی مگر ساتھ کے کمرے کے دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، اسے نیند نہیں آنے والی تھی۔ ساتھ اب پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، مجھ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں رو رہا تھا جبکہ میں باہر صحن میں بیٹھی رو رہی تھی۔ یوں ہی رات بیت گئی تھی اور صبح کا اجالا ہر سو پھیل گیا تھا۔ ساتھ شاید سو چکا تھا، اس کی بہنیں بھی بیدار ہو کر باہر آ گئی تھی۔ میں نے انہیں سختی سے منع کیا تھا کہ وہ کسی قسم کا کوئی شور نہ کریں کیونکہ ساتھ بڑی مشکل سے سویا ہے۔ میرا 22 سالہ بیٹا گردوں کی مریض سے لاحق تھا، اس کے دونوں گردوں میں پتھر یا تھے۔ ہر مہینے اس کے گردوں کی صفائی کروانا پڑتی تھی اور اس چیز میں اتنا خرچہ آتا تھا کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس بار اس کے گردوں کی صفائی کروائے ہوئے 1.5 ماہ بیت چکے تھا مگر ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ تکلیف برداشت کر رہا تھا۔ ساتھ کے ابو جب اٹھتے تو میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولے کہ کیسے بھی کر کے آپ پیسوں کا انتظام کر دیں، میرے بیٹے کی حالت بہت خراب ہے۔ میرے شوہر نے جب یہ سنا تو وہ بھی رونے لگے تھے۔ بولے، عزمی مجھے تو خود سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں، کس کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جس سے میں یہ امید لگاؤں کہ وہ مجھے پیسے دے دے گا، کیونکہ میں تو ابھی پہلے قرض ہی اتارا نہیں پایا۔ امجد بھی ٹھیک کہتے تھے، میں ان کو موت الزام ٹھہرا نہیں سکتی تھی۔ یوں ہی بڑی اذیت سے دن رات بسر ہو رہی تھی۔ میں ساری رات رو کر اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی رہتی تھی۔ آج بڑے دنوں بعد گہری نیند آئی تھی۔ مجھے وہی بزرگ نظر آئے تھے جو اکثر خواب میں آیا کرتے تھے۔ وہ کہنے لگے، تم نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا ہے، اپنے بیٹے کو بھی تکلیف سے نہیں نکال رہی، تمہاری ساری پریشانیوں کا حل عالیہ کی شادی میں ہے، اس کی شادی کر دو، 2 رات میں ہی مالا مال ہو جاؤ گی۔ یہ خواب دیکھتے ہی مجھے ہڑبڑا کر اٹھ ہی بیٹھی۔ میرا شوہر شاید پہلے سے ہی جاگ رہا تھا، کہنے لگا، کیا بات ہے عزمی، کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے کیا؟ میں بولی، امجد عالیہ کے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈو، اس کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آج میں نے فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ بیٹے کی خاطر عالیہ کو قربان کر دوں گی۔ امجد کہنے لگا، ہاں تم فکر نہ کرو، میں نے فرزانہ کے لیے کئی جگہوں پر رشتے کی بات کی ہوئی ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، میں فرزانہ کی نہیں عالیہ کی بات کر رہی ہوں۔
میرے شوہر نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا تھا جیسے وہ کہہ رہا ہو وہ تم اپنے حواس میں تو ہو۔ میں بولی امجد دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں ایک ہفتے کے اندر اندر عالیہ کو بھی آ کر رخصت کرنا چاہتی ہوں۔ امجد بولا اعظمی تم جانتی بھی ہو کیا کہہ رہی ہو، عالیہ ابھی بہت کم عمر ہے، تم اس کی شادی کیسے کرو گی، وہ ابھی شادی کے قابل نہیں ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی جو بھی ہے امجد میں عالیہ کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ امجد بولا کیوں ایسا بھی کیا ہو گیا ہے کہ تم بڑی بیٹی کو چھوڑ کر چھوٹی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہو، عالیہ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، کچھ ایسا ہوا ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو۔ میں بولی عالیہ نادان ہے، بے قصور ہے، اس سے کچھ بھی غلط نہیں ہوا۔ پھر میں نے اپنے خواب کے متعلق اپنے شوہر کو بتا دیا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ پچھلے 3 ہفتوں سے ایک ہی خواب مجھے مسلسل آ رہا ہے، یہ عام بات نہیں ہے، یہ خواب بلا وجہ بار بار نہیں آیا کرتے۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ مجھے ایسی باتوں پر یقین نہیں ہے، اس لیے تم اپنے خیالات کو اپنے تک ہی محدود رکھو۔ پہلے میں فرزانہ کی شادی کروں گا، جب مجھے لگے گا کہ عالیہ بڑی ہو گئی ہے تو اس کی بھی شادی کر دوں گا۔ میں چپ ہو گئی تھی، میں سمجھ سکتی تھی کہ امجد اتنی جلدی نہیں مانیں گے، مجھے بھی تو مانتے مانتے 3 ہفتے لگ گئے تھے۔ خیر اس بار کہیں سے بھی سعد کے علاج کے لیے پیسوں کا انتظام نہیں ہو پا رہا تھا۔ ڈاکٹر بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ اس کے گردوں میں زہر پھیل رہا ہے، جس قدر جلدی ہو سکے اس کی صفائی کروا لیں، نہیں تو بچے کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر طرف سے دروازہ بند ہو گئے ہوں۔ ہمارے پاس اپنی کوئی پراپرٹی بھی نہیں تھی جسے بیچ کر سعد کا علاج کرایا جا سکتا۔ ہم تو پہلے سے ہی کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ سعد کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ ایک دن وہ امجد کے ساتھ باتیں کرتا تھا تو بے ہوش ہو گیا تھا، وہ بے حد تکلیف میں لگتا تھا۔ تب امجد میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے میں لے گیا۔ وہ کہنے لگا اعظمی کیا تمہیں سچا خواب آتے ہیں؟ یہ نہ ہو ہم بیٹے کے علاج کی خاطر عالیہ کی زندگی تباہ کر دیں اور کچھ حاصل بھی نہ ہو۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ عالیہ کی شادی سے ہمارے حالات کیسے بدل جائیں گے۔ میں رونے لگی تھی اور بولی امجد میں کچھ نہیں جانتی، بس اتنا معلوم ہے کہ ہر روز رات میں بزرگ ہستی آتی ہیں۔ امجد کہنے لگا ٹھیک ہے، تم اپنے جاننے والوں میں عالیہ کے رشتے کے متعلق کہہ دو اور میں اپنے وسائل استعمال کرتا ہوں۔ مجھے علم ہے کہ امجد نے یہ بات بڑی مجبوری میں کہی تھی، کیونکہ انہیں عالیہ سے بڑی محبت تھی۔ وہ مجھ سے اکثر کہا کرتا تھا کہ چونکہ عالیہ میری سب سے چھوٹی اولاد ہے اسی لیے مجھے یہ جان سے زیادہ پیاری ہے۔ کبھی کبھار انسان حالت سے اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ اپنی متاع حیات کو بھی قربان کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ شام تک سعد کی طبیعت کچھ بہتر ہو گئی تھی، اسی لیے میں نے رشتہ کرانے والی عورت کو فون کر کے کہہ دیا تھا کہ ہمیں عالیہ کا رشتہ چاہیے۔ وہ بھی حیران ہوئی تھی، کہنے لگی اتنی چھوٹی سی بچی کی شادی کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ میں اسے اب کیا بتاتی، بس بہانہ بنا کر ٹال دیا تھا۔ ساری رات میں نے کانٹوں پر لوٹ کر گزاری تھی، میں کیسی اپنی پھول سی بچی کی شادی کر سکتی تھی؟ نہ جانے اسے سسرال والے کیسے ملتے، وہ تو گھر کے کام کاج سے بھی ناواقف تھی، وہ تو بہت ہی معصوم تھی، یوں ہی آنکھوں ہی آنکھوں میں رات کٹ گئی تھی۔ امجد کی حالت بھی میرے جیسے ہی تھی، وہ بھی کروٹ پر کروٹ بدلتے جا رہے تھے۔ اگلے دن 10 بجے کے قریب ہمارے گھر کے دروازے پر بیل ہوئی تھی۔ میں نے ہی دروازہ کھولا تھا، سامنے ہی ایک بڑی سی سیاہ گاڑی کھڑی تھی، اس میں سے ایک عورت نکل کر میرے پاس آئی۔ اس کے ایک انداز سے ہی یہ لگ رہا تھا کہ وہ کوئی بہت ہی باادب اور امیر عورت تھی۔ وہ کہنے لگی آپ کے گھر بیٹیاں ہیں؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ مسکرا کر بولی میں جانتی ہوں یوں دروازے پر کھڑے ہو کر سوال جواب کرنا معیوب لگتا ہے، مگر کچھ راتوں سے میرے خواب میں آپ کا گھر دکھائی دیتا تھا۔ مجھے بار بار کہا جاتا تھا کہ اس گھر سے بہو بیاہ کر لاؤ۔ میں نے پہلے تو اس خواب کو جھٹک دیا، مگر اب مجھے احساس ہوا کہ شاید مجھے کوئی اشارہ مل رہا ہے، اس لیے میں صبح ہی صبح آپ کے گھر آ گئی ہوں۔ میں نے اسے اندر آنے کا کہا تھا۔ میں اس عورت کو کمرے میں لے گئی اور بولی میری 2 بیٹیاں ہیں، آپ کو کس کا رشتہ چاہیے؟ وہ چپ ہی رہی تھی۔ تب میں بولی عالیہ، فرزانہ ادھر آؤ۔ تب وہ عورت بولی عالیہ نام سنا سنا سا لگتا ہے، شاید خواب میں آیا تھا۔ میری دونوں بیٹیاں ہی بے حد حسین تھیں، ایک سے بڑھ کر ایک تھی۔ جب وہ دونوں سامنے آئی تو وہ عورت کہنے لگی کاش میرے 2 بیٹے ہوتے تو میں آپ کی دونوں بیٹیوں کو لے لیتی، مگر میرا فقط ایک ہی بیٹا ہے۔ آپ اجازت دے تو میں عالیہ سے اس کی شادی کرنا چاہوں گی۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ عورت کہنے لگی یہ شادی جس قدر جلدی ہو سکے اتنا ہی اچھا ہے، میرا بھی یہی خیال تھا۔ اس نے 1 ہفتے بعد کی ڈیٹ مانگی تھی، میں نے لڑکا دیکھے بنا ہی ہاں کہہ دیا تھا۔ شام میں جب امجد کام سے واپس آیا تو میں نے ساری بات سن کے گوش گزار کر دی تھی۔ وہ کہنے لگا تم نے بہت اچھا کیا، اس نے بھی مجھ سے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ خیر جب میں نے عالیہ کو شادی کے متعلق بتایا تو وہ بہت خوش ہوئی تھی، کہنے لگی امی میں نئے کپڑے پہنوں گی، بہت زیادہ میک اپ کروں گی، کتنا مزہ آئے گا نا۔
मैं मुस्कुरा दी और बोली, हाँ तुम्हें सब कुछ मिलेगा। आलिया से छुप छुप कर मैं बहुत रोती थी। फरजाना को जब इस बात का इल्म हुआ तो इसने मेरे साथ बहुत झगड़ा किया था। वो कहने लगी, अम्मी आपको हो क्या गया है, आपने इस औरत की गाड़ी देखी तो लट्टू हो गई। तो भी सोचेंगे तो अभी आलिया बहुत छोटी है, वो शादी जैसी चीज़ को नहीं समझती। मैं जानती हूँ कि आप इसे कपड़ों और जूतों का लालच देकर खुश कर रही हैं, मगर जब इस पर यह हकीकत आश्कार होगी कि इसे यह घर छोड़कर जाना पड़ेगा तो वो क़यामत बर्पा कर देगी। मैं फट पड़ी थी। मैंने फरजाना के आगे हाथ जोड़ दिए थे और बोली, खुदा के वास्ता है चुप कर जाओ, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे मज़ीद परेशान मत करो, मुझे सुकून से जीने दो। फरजाना को अपनी बहन से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए वो मेरा गुस्सा देखकर भी इसकी वकालत से बाज नहीं आई थी। वो कहने लगी, अम्मी आलिया को जहन्नम में ढकेल कर आप भी खुश नहीं रह पाएंगी। अब आलिया की शादी को महज 2 दिन रह गए थे। वो पगली तो ये वक्त गिन गिन कर गुजार रही थी। आज मैंने हिम्मत कर ही ली थी। मैंने आलिया को अपने पास बुलाया और बोली, मेरी बेटी तुम्हें इल्म है कि शादी के बाद तुम यह घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी। वो हौनक बनी मेरा मुँह देखती रह गई थी। फिर कहने लगी, अम्मी मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। तब मैं बोली, आलिया तुम्हारा नया घर बहुत खूबसूरत होगा, वहाँ तुम्हें हर सहूलत मैसर होगी, गाड़ी भी होगी, जहाँ जी चाहा तुम जा सकोगी। आलिया ने साफ साफ इनकार कर दिया था। वो बोला, अगर मुझे दुनिया जहाँ भी मिल जाए तब भी मैं अपना घर छोड़कर नहीं जाऊँगी। मैं इस सूरत हाल से बहुत परेशान थी, मगर मैंने अपनी बेटी के साथ ज़बरदस्ती की थी। अमजद के सामने भी जब आलिया ने इस शादी से इनकार किया तो उन्होंने आलिया को बहुत डांटा था। आलिया सहम गई थी, यूँ वो निकाह पर रजामंद हो गई थी। मोहल्ले वालों को जब आलिया की शादी के मुताल्लिक़ पता चला तो सभी हैरान रह गए थे। लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे थे। बाज़ ने तो इतना भी कह दिया था कि शायद लड़की के किरदार में ही खोट हो, जब ही तो इसकी शादी कर रहे हैं। हमने ये सब कुछ चुपचाप सहा था। आलिया की रुखसती के बाद अमजद धाड़े मार मार कर रोता रहा था। साथ को जब आलिया की शादी का इल्म हुआ था तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वो तो हॉस्पिटल में एडमिट था और बेहोश था। इसकी इस हालत की वजह से हम कुछ भी सोचने समझने से कासिर थे। फरजाना ने घर में बहुत हंगामा मचाया था, इसीलिए मुझे इसके सामने सच बोलना पड़ा था। मैंने फरजाना को अपने ख्वाब के मुताल्लिक़ सब कुछ बता दिया था। वो कहने लगी, अम्मी मुझे तो यही लगता है कि आपने साथ की खातिर आलिया की कुर्बानी दे दी है। आपने तो इन लोगों के मुताल्लिक़ छानबीन भी नहीं करवाई, इनके घर को जाकर देखा नहीं, कुछ अता पता नहीं लिया। आपने तो शादी से कबल आलिया के होने वाले शौहर की तस्वीर भी ना देखी थी। यह तो शुक्र है कि जब वो बारात लेकर आया तो कम उम्र लड़का था। अगर इसकी जगह कोई 40 साल मर्द होता तो आप क्या कर लेती? अम्मी ऐसा तो नहीं होता ना कि एक बच्चे की खातिर आप दूसरे कुर्बानी दे दें। मैं फरजाना के गले लगकर रोने लगी थी। मैं बोली, तुमने हर बात सच कही है, मगर तुम जानती हो क्या, माँ के लिए औलाद इसके जिस्म की सी हैसियत रखती है। फरजाना जब दांत में दर्द हो तो बाकी जिस्म की फ़िक्र नहीं रहती। आलिया की रुखसती के बाद घर की हालत ऐसी थी जैसे कोई जनाजा निकला हो। सारी रात जागती रही थी। आधी रात के वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ था जैसे कोई हमारे घर में कूद आया हो। मैं शदीद खौफज़दा हो गई थी। जल्दी से उठकर बाहर आ गई। बाहर देखा तो दीवार के पास ही एक सियाह बैग पकड़ा था। मैं हैरान हुई कि आखिर ये बैग किसका है। मैं उठाने लगी तो मुझे वो खुदरे भारी महसूस हुआ था। खैर मैं इसे घसीट कर रोशनी में ले आई थी। मैंने इस बैग को खोलकर देखा तो आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि वो पैसों से भरा हुआ था। मैं भागते हुए अपने कमरे में गई और अमजद से बोली, जल्दी से बाहर आई। वो घबरा गया था। जब बाहर आकर पैसों से भरा बैग देखा तो बोला, अज़मी तुम्हारा ख्वाब सच्चा था। मैंने और अमजद ने पैसे गिनने की कोशिश की थी, मगर नाकाम हो चुके थे, क्योंकि इसे बेतहाशा पैसे थे। हम दोनों मियाँ बीवी रात भर रोते रहे और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहते थे। सुबह होते ही अमजद हॉस्पिटल चला गया था। सादा भी हॉस्पिटल में ही था। हमें बताया गया था कि वो फिर से बेहोश हो चुका है। अब इसके गुर्दे ट्रांसलेट करवाना बहुत ज़रूरी हो गया था। अमजद ने डॉक्टर से कह दिया था कि वो गुर्दे का इंतज़ाम कर दें। हमने पैसों का इंतज़ाम कर लिया है। फिर तो जैसे कोई मौजिज़ा ही हो गया था। अगले दिन साद के लिए गुर्दा मिल चुका था जो साद के गुर्दों से मैच करता था, और तभी लिहाज से साद के लिए वो मौसर तरीन गुर्दा था। अमजद ने पैसे भी डॉक्टर को ज़कुर जमा करा दिए थे, मगर वो कहने लगे कि जब तक मरीज़ को होश नहीं आएगा वो इसका ऑपरेशन नहीं कर सकते थे। मैं, अमजद और फरजाना इस वक्त बहुत बुरी हालत में फंसे हुए थे। ऐसा लगता था कि दुनिया बस ख़त्म हो गई है और अब जो कुछ भी है यही हॉस्पिटल है। हमारा सोना, जागना, उठना बैठना इस हॉस्पिटल तक महदूद होकर रह गया था। खाने पीने की तो हमें होश ही नहीं थी। 1 हफ्ते से हमने खुले आसमान के तले सांस नहीं लिया था।
ہم تو یہ بھی بھول گئے تھے کہ تازہ ہوا ہوتی کیا ہے۔ دن رات عبادتوں اور دعاؤں میں گزرتے تھے۔ اللہ نے آخرکار ہماری پکار سن لی تھی۔ ایک ہفتے بعد سعد کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ بہت تکلیف میں تھا، اسی لیے جلد از جلد اس کا آپریشن کر دیا گیا تھا۔ ہمیں تو یہی لگتا تھا کہ آپریشن کے بعد منزل آسان ہو جائے گی، مگر یہ ہماری خامی خیالی تھی۔ آگے کے مرحلے بھی بہت کٹھن تھے۔ وقت گزر گیا تھا اور ہم سعد کو گھر لے آئے تھے۔ اب سعد بھی بہتر ہو گیا تھا۔ ہمارے پاس روپیے پیسے کی بھی کمی نہیں تھی۔ ہم ہر طرح سے خوشحال تھے، مگر اب مجھے عالیہ کی یاد ستانے لگی تھی۔ ہاسپٹل کی دوڑ دھوپ میں تو پھر بھی میں اسے فراموش کرنے کے قابل تھی، مگر اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ سعد بھی کھاتا پیتا تھا، اس کی طرف سے فکر ختم ہو گئی تھی، تو مجھے اب عالیہ کی یاد ستانے لگی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے اس کا ہی خیال آتا تھا۔ آج دروازے پر دستک ہوئی تو ایسا لگا جیسے میری عالیہ آ گئی ہو۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک پاگل لڑکا کھڑا تھا۔ وہ مجھے گھور رہا تھا۔ میں بولی، بیٹا کون ہو تم؟ وہ کہنے لگا، جس کی شادی کی ہے اور بچی کی خبر لو۔ میں چونک گئی تھی۔ میں بولی، کون ہو تم؟ کیا ہوا ہے میری عالیہ کو؟ بتاؤ مجھے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا تھا۔ میرا کلیجہ تو مٹھی میں آ گیا تھا۔ میں کیسے عالیہ کی خبر لیتی؟ مجھے تو اس کے سسرال کا ایڈریس بھی معلوم نہیں تھا۔ اب مجھے اپنے وجود سے نفرت ہونے لگی تھی۔ میں نے کیوں اپنی معصوم سی بیٹی کو بنا چھان بین کی رخصت کر دیا تھا؟ میں اس سے ملنا چاہتی تھی، مگر مجھے اس کے گھر کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ میں گھر والوں سے چھپ چھپ کر روتی رہتی۔ اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ دروازے پر وہی دیوانہ لڑکا کھڑا تھا اور مجھ سے کہہ گیا تھا کہ اپنی بیٹی کی خبر لو۔ اب ہر روز یہی ہونے لگا تھا۔ وہ اکثر ہمارے دروازے پر آیا کرتا تھا۔ اس کی بات سن کر میں بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپتی رہتی تھی۔ میری یہ حالت دیکھ کر فرزانہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ کہنے لگی، امی کیا بات ہے، آپ پریشان کیوں رہتی ہیں؟ مجھے اس وقت ایک ہمدرد کی ضرورت تھی، مگر فرزانہ سے ڈرتی تھی کہ اس سے کس منہ سے کہوں کہ مجھے عالیہ کے سسرال کے متعلق کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ مگر اب میں مزید یہ باتیں دل میں رکھتی تو شاید میرا دل پھٹ جاتا، اسی لیے میں نے فرزانہ سے ساری بات کہہ دی تھی۔ اس کے ماتھے پر بل تو پڑ گئے تھے، مگر میری حالت کی پیش نظر وہ چپ ہو گئی تھی۔ پھر میرا موبائل ہاتھ میں پکڑ کر بٹن دبانے لگی تھی۔ 5 منٹ بعد بولی، امی عالیہ کی شادی سے قبل اس کی ساس اس نمبر سے فون کیا کرتی تھی، آپ اس سے ایڈریس لے لیں۔ میں نے فرزانہ کے ہاتھ سے موبائل اچک لیا تھا اور فون کرنے لگی تھی۔ دوسری ہی بیل پر کال اٹینڈ کر لی گئی تھی۔ میں نے عالیہ کی ساس سے اس کے گھر کا پتہ پوچھا تو وہ کہنے لگی، آپ بے فکر ہو جائیں، میں آپ کے لیے ڈرائیور بھجوا دیتی ہوں۔ تہنیہ بیگم کی بات سن کر دل کو سکون ملا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد ہی ڈرائیور آ گیا تھا۔ میں اس کے ساتھ عالیہ کے گھر پہنچ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر تو دنگ ہی رہ گئی تھی، محل نما کوٹھی میں رہ رہی تھی۔ میں جب اس کے گھر داخل ہوئی تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی تھی اور بولی، امی آپ آئی ہیں، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ چند ہی ہفتوں میں میری عالیہ اتنی بڑی ہو جائے گی۔ مجھے تو یہ لگتا تھا کہ وہ مجھے دیکھ کر بلک بلک کر رونے لگے گی اور میرے ساتھ گھر چلنے کی درخواست کرے گی، مگر اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اس کی شخصیت بھی اس کی ساس جیسی ہو گئی تھی۔ وہ بڑے رکھ رکھاؤ والی لگ رہی تھی، بار بار ملازمہ کو پکار کر میرے لیے کھانا پینے کی چیزیں منگواتی جا رہی تھی، جبکہ میں نے وہاں صرف ایک گلاس پانی کا ہی پیا تھا۔ عالیہ اپنے بہن بھائیوں کے متعلق پوچھتی رہی اور بولی، اگلی بار جب مجھ سے ملنے کے لیے آئیں گی تو فرزانہ کو بھی ساتھ لائے گا۔ تہمینہ بیگم ہمارے پاس بیٹھی اپنی بہو کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی جا رہی تھی اور مسکراتی جا رہی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اس گھر میں میری بیٹی بہت خوش ہے۔ میں نے بلا وجہ اس پاگل لڑکے کی باتوں پر کان دھرے تھے، مگر ایک طرف سے اچھا ہی ہوا تھا کہ میں عالیہ کی صورت دیکھ لی تھی تو مجھے تسلی ہو گئی تھی۔ گھر جا کر میں نے فرزانہ کو عالیہ کے متعلق بتایا تو وہ بہت خوش ہو رہی تھی۔ کہنے لگی، امی مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ ہمارے عالیہ اتنی بدل چکی ہوگی۔ جب میں اسے ملوں گی تو مجھے تو شرم آئے گی، وہ تو بڑی امیر ہو گئی ہے۔ میں مسکرانے لگی تھی۔ سعد بھی اب گھر سے باہر نکلتا تھا، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو چکا تھا۔ اگلے دن پھر سے میرے دروازے پر وہی پاگل لڑکا آ گیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اپنی بیٹی کی فکر کرو۔ میں نے اسے ڈانٹ دیا اور بولی، تم بلا وجہ میرے دل میں وسوسے مت ڈالو، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ مجھے لگا تھا ڈانٹ سے پریشان ہو کر وہ پھر میرے گھر نہیں آئے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ اگلے دن پھر سے آ گیا تھا۔ وہ ہر روز آتا تھا۔ مجھے پریشانی ہوئی تھی تو پھر سے عالیہ کی ساس کو فون کیا کہ میں عالیہ سے ملنے کے لیے آنا چاہتی ہوں۔ اس نے گاڑی بھیجنے کا کہا تو میں نے انکار کر دیا اور ٹیکسی میں بیٹھ کر خود ہی چلی گئی تھی۔ آج بھی عالیہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ خیر یوں ہی روز میرے دروازے پر دیوانہ آتا اور مجھے پریشان کر جاتا تھا۔ آج جب آیا تو میرے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں بنا بتائے ہی عالیہ کے گھر پہنچ چکی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر تو جان ہی نکل گئی تھی، کیونکہ عالیہ کے سامنے بہت سے بیگ پڑے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے دیکھا تو بھاگ کر آئی اور میرے گلے سے لگ گئی۔
وہ روتی چلی جا رہی تھی، کہنے لگی امی مجھے گھر لے چلیں، میں تباہ ہو جاؤں گی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے نکلنے لگی تھی، مگر چوکیدار نے اجازت نہیں دی اور جلدی سے تہمینہ بیگم کو فون کر کے بلا لیا تھا۔ وہ گھر سے باہر گئی ہوئی تھی۔ میں نے بھی پولیس کو فون کیا تھا۔ تہمینہ کے آنے سے پہلے ہی پولیس پہنچ چکی تھی۔ عالیہ نے دل دہلانے والا انکشاف کیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے جب اس گھر میں بیاہ کر لایا گیا ہے، میں نے ایک بار بھی اپنے شوہر کی شکل نہیں دیکھی، وہ تو یہاں آیا ہی نہیں ہے۔ مجھے تہمینہ بیگم ہر روز امیر لوگوں جیسے طور طریقے سکھاتی ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے اور کھانا پینا کیسے ہے۔ ہر روز بیوٹی پارلر والی آتی ہے اور میرا یہ ٹریٹمنٹ کرتی ہے۔ مجھے تہمینہ بیگم ایسی ادویات کھلاتی ہے جس سے میرا جسم پھول رہا ہے۔ میں نے کچھ ہفتے قبل ہی تہمینہ بیگم کی گفتگو سنی تھی۔ وہ کم عمر غریب لڑکیوں کی شادی اس لڑکے سے کروا دیتی ہے جس سے میری کرائی تھی، پھر وہ بہت سے پیسے اس لڑکی کے گھر میں پھینک جاتے ہیں۔ غالبا یہ لڑکی کی قیمت ہوتی ہے، مگر وہ ایسا اس لیے کرتی ہے کہ غریب لوگ پیسہ دیکھ کر اس عرصے کے لیے اپنی بیٹی کو بھول جاتے ہیں اور اس لڑکی کو دبئی بھیج کر فروخت کر دیتے ہیں اور خود بھی علاقہ چھوڑ کر غائب ہو جاتے ہیں۔ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے میں اپنے والدین کے ساتھ رابطہ کر سکتی، اس لیے میں نے اس کے گھر ایک ملازم کو، جس کی بیٹی میری عمر کی تھی، قسم دے دی اور اس سے کہا کہ تم میرے گھر جا کر میری حالت سے میری والدہ کو آگاہ کر دو۔ وہ خود تو مجبور تھا، ایسا نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے ایک دیوانہ لڑکے کو پیسے دے کر میرے گھر بھیج دیتا تھا، پھر وہ ادھر جا کر وہی سبق دہرا دیتا جو ملازمہ نے اسے یاد کروایا ہوتا تھا۔ گھر آتی تو تہمینہ بیگم ہمارے پاس سے بالکل نہ اٹھتی۔ آج وہ مجھے دبئی لے کر جا رہے تھے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے امی وقت پر پہنچ گئی۔ میں عالیہ کے گلے لگ کر روتی رہی تھی۔ پولیس نے تہمینہ اور اس کے گروپ کو گرفتار کر لیا تھا۔ میری بیٹی واپس گھر آ گئی ہے، سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، مگر میں آج تک اس الجھن سے نکل نہیں پائی کہ میرے خواب میں آنے والا بزرگ کون تھا، کہ یہ بھی تہمینہ کے گروپ کا ہی کوئی کارستانی تھی، کیونکہ جب وہ عالیہ کا رشتہ مانگنے آئی تھی تو اس نے بزرگ اور خواب کا ذکر کیا تھا۔ میں آج بھی دنگ ہوں کہ ایسے فراڈی لوگ نہ جانے کیا کچھ کر جاتے ہیں اور کس حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے لوگوں سے محافظ رکھیں، آمین۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ فرینڈس ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔